شکر ہے بڑی خوشیاں ملی، لیکن وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں نے کہیں پڑھا ہوگا، جوانی میں ہر خوشی ایک وقفہ تیار یہ سامان غم، ہر خوشی ایک وقفہ تیار یہ سامان غم، ہر سکون مہلت برائے امتحان و اس طرح۔ تو اس شعر کے معنی سمجھ میں آئے کہ ابھی میں خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، کراچی واپس آنے کی تیاری تھی، بہت دل خوش تھا کہ بھائی اب اپنے سب بچوں سے جا کے ملوں گا، مراقبہ بہار میں بیٹھوں گا۔ ایک دن بیچ میں تھا کہ قریشی صاحب کی خبر مل گئی کہ وہ تو چلے گئے۔ سکون کے لیے ایک وقفہ ہے، ہر خوشی سکون کے لیے ایک وقفہ ہے، وہ وقفہ اس لیے کہ اب اس کے بعد غم ضرور ہوگا۔ تو ہم جو خوش ہو رہے ہیں وہ خوشی نہیں ہے، وہ خوشی وقفہ ہے اس بات کا کہ آپ کو اب غم ضرور ہونا ہے، اور وہ غم اس بات کا وقفہ ہے کہ آپ کو پرسکون ضرور ہونا ہے، خوش ضرور ہونا ہے۔ ہر سکون اس لیے ہے کہ ابھی آپ کو چند سیکنڈ کے بعد، چند منٹوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد اضطراب کی حالت میں جانا ہے، اور جو آپ کا اضطراب، بے چینی اور پریشانی ہے، اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ وقفہ ہے اس بات کے لیے کہ پھر آپ کو سکون ملے گا۔ یہ جو آپ کی زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے، یہ وقفہ ہے اس بات کا کہ آپ کو مرنا ہے، اور یہ جو آپ ہر منٹ پر مر رہے ہیں یہ وقفہ ہے اس بات کا کہ آپ کو پھر پیدا ہونا۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ ہم موت سے زندگی نکال رہے ہیں اور زندگی سے موت نکال رہے ہیں۔ موت کیا ہے؟ ایک وقفہ ہے۔ مثلا آپ کئی دفعہ سن چکے، بچپن آپ کا کہاں گیا؟ مر گیا۔ مطلب ہے بچپن اور اولادپن کا جو وقفہ ہے، جو ماحول ہے، وہ دن ہے، وہ انتظار تھا، وہ موت کا وقفہ تھا۔ بچپن اور لڑکپن پر موت وارد ہونے کے وقفے کو آپ بچپن اور لڑکپن کہتے ہیں۔ پھر جوانی پیدا ہو گئی، یہ جوانی بھی کچھ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے جوانی موزون ہو رہا ہے، کوئی کہتا ہے جوانی دیوانی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ بھی ایک وقفہ ہے، بڑھاپے نہیں، یا مر رہے ہیں۔ جو آدمی یہاں پیدا ہو گیا ہر لمحہ ہر آن مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، موت سے زندگی نکل رہی ہے، زندگی سے موت نکل رہی ہے۔ تو جب یہ سارا کارخانہ ہی حیات و ممات کے اوپر قائم ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر آدمی مر رہا ہے، ایک وقفہ ایسا بھی ہے کہ یہ مظاہرات کی صورتیں ہمارے جسمانی نظام ایسے وقفے میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پر ظاہر وہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ہمیں دیکھتا۔ تو بھائی یہی صورت ہے قریشی صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی، یہ بھی موت و حیات کے تجربے سے گزر گئے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ نمبر ہمارا تھا وہ بہتر ہے۔ بڑی تکلیف ہوئی ان کے جانے سے، ایک اچھا ساتھی تھا وہ نکل گیا۔ آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اور ایسے لوگ پیدا کریں جو سلسلے کے مشن کو چلانے کے لیے اپنی جان بھی دے دیں، اپنا خون بھی دے دیں،
بڑے مستعد بڑے مخلص آدمی. بہت ساری آدمی میں کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہیں، ان میں بھی تھی، سب میں تھی، لیکن مجموعی اعتبار واقعی ہے وہ عاشق آدمی. جس طرح میں نے حضور قلندر بابا کو اپنایا، اسی طرح قریشی صاحب نے بھی بڑی جدوجہد اور کوشش کر کے میرے نقش قدم پر چل کر مجھے ہمیشہ اپنے سامنے رکھا. آج بھی وہ سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو مشن کی کامیابی آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. وہاں میں انشاءاللہ زمین بڑی زرخیز ہے، اور مسلم حضرات بڑے بڑے وہاں کے روحانی لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہاں کے کالجوں میں بھی گیا، وہاں کے جس طرح آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اسی طرح انہوں نے ساری کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بلا کے میرا لیکچر بھی کرایا. بہت خوش بھی ہوئے. یہاں آنے کے لیے بھی مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں وہاں بلائیں، ہمیں آپ کا سسٹم دیکھنا چاہتے ہیں کیسا ہے کیا ہے. اب ساتھ ساتھ یہ غم بھی لگ گیا قریشی صاحب کا. کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا. بہرحال قافلہ چلتا رہتا ہے، آدمی کم بھی ہوتے رہتے ہیں، شامل بھی ہوتے رہتے ہیں. یہ سارا عالم ہی حیات و ممات کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. وہ توفیق ہمیں جبھی ملے گی جب ہم خود بھی انسان بنیں. اب دیکھیے قریشی صاحب ہمارے اتنے اچھے دوست تھے، آتے تھے جاتے تھے، سب سے محبت کرتے تھے. وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہے، لیکن ان کا ذہن، ان کا احسار، ان کی قربانی ہمارے پاس موجود ہے، ہمیشہ رہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے. ہماری نشانی بھی لوگ ہماری نسلوں کے پاس تھے. تو یہ اس پہ غم کرنا کہ ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک دوست مجھ سے جدا ہو گیا، بات ہے پریشانی کی، لیکن پریشانی کا کچھ حاصل ہونا چاہیے. حاصل یہ ہے کہ اس بندے کے اندر جو خوبیاں تھیں، جن خوبیوں کی بنیاد پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر بھی وہ تمام خوبیاں موجود ہوں. جب ہم یہاں سے جائیں، اس دنیا جانا فرق ہے، مجھے بھی چلا جانا، آپ کو بھی چلا جانا، کوئی یہاں نہیں رہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جانے والا اپنی نسل کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے. یہاں سے جانے والا اللہ کی مخلوق کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے. اچھا نام چھوڑ گیا، برا نام چھوڑ گیا، اثار چھوڑ گیا، سرور چھوڑ گیا، تعمیر چھوڑ گیا، تخریج چھوڑ گیا. تو اگر ہم جانے والے کی اچھائیوں کو یاد کریں اور وہ اچھائیاں اپنے اندر بھی منتقل کر لیں، تو پھر ہمارا نام بھی ان لوگوں کے لسٹ میں لکھا جائے گا کہ جو لوگ اللہ کے یہاں، اللہ کے رسول کے یہاں معزز ہیں، اچھے ہیں، پسندیدہ ہیں. کسی بھی سلسلے کی تعلیمات اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی. عظیم سلسلے کی تعلیمات تو یہی ہے کہ جب انسان یہاں سے جائے تو کچھ ورثہ چھوڑ کے جائے، کچھ اثاثہ چھوڑ کے جائے، اپنی نسل کے لیے کچھ. جو تو بھائی کتے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں، بلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی مر، سور بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. اثاثہ اگر چھوڑتا ہے کوئی تو وہ انسان ہی چھوڑتا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں اس بات کا عہد کرنا ہے کہ ہمارے سرپرست اعلیٰ ہم سب کے سچے اور پاک محبوب
حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے، ہمیں اس بات کی تعلیمات دی ہیں، ہماری ان خطوط پر تربیت کی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں نو انسانی کے لیے سکون کی، علم کی، عزت کی، احترام کی دولت چھوڑ کے مرنا ہے۔